اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام، وبناتکم، تمہاری سگی بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے اوپر حرام، واخواتکم، تمہاری بہنیں، یہ بھی تمہارے اوپر حرام، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں بھی حرام، وخالاتکم، تمہاری خالائیں بھی حرام، وبنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی تمہاری بھتیجی، اس سے بھی تمہارا نکاح کرنا حرام، وبنات الاختی، تمہاری بھانجی سے بھی تمہارا نکاح حرام، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا تو نہیں کیا، جنا تو نہیں، لیکن تم نے ان کا دودھ پیا گے، وہ بھی تمہاری ماں بن گئی، لہذا وہ بھی حرام، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جس ماں سے تم نے دودھ پیا گے اسی ماں سے اس لڑکی نے دودھ پیا ہو جو تمہاری دودھ پینے والی بہن ہے، وہ بھی حرام، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں یعنی تمہاری ساس، وہ بھی حرام، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور کوئی ایسی عورت جس سے تم نے نکاح کیا جو پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق شدہ تھی، اس کی کوئی بیٹی بھی تھی، اگر تم نے نکاح کر لیا اس عورت سے اور اس کی حق زوجیت بھی تم نے ادا کر دیا، اس کے حقوق بھی ادا کر دیے، ہم بستری بھی کر لی، تو وہ بیٹی بھی حرام، جس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کسی نے شادی کری ایک ایسی عورت سے جو پہلے سے طلاق شدہ تھی اور اس کی بیٹی بھی تھی جو پہلے شوہر سے تھی، اب یہ جس نے شادی کی ہے اگر شادی کے بعد میں یہ دخول کر لیتا ہے یعنی میاں بیوی کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں تو بیٹی حرام ہو جائے گی طلاق کے بعد میں، لیکن اگر نکاح کیا اور ابھی ملے نہیں، دخول نہیں ہوا اور طلاق دے دی تو اس کی وہ بیٹی بھی حرام نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو 7 رشتے جو ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، نسب سے، تو جیسے نسب سے حرام ہوتے ہیں ویسے ہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی لڑکی سے نکاح کیا گیا تو اس کی سگی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں؟ بولے بھائی، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اور میں کہوں کر سکتے ہیں تو کیسے؟ عثمان رضی اللہ عنہ جانتے کون ہے؟ کون ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے نا۔ اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی؟ کتنی بیٹی ہیں؟ دونوں بہنیں تھی نا، تو کیسے بھائی؟ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ایک موجود ہے تو آپ دوسری کو نہیں لا سکتے، ہاں ایک کا انتقال ہو جائے یا کوئی مسئلہ طلاق کا ہو جائے تو پھر وہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح
خالہ ہے اور اس کی بھتیجی ہے، خالہ اور اس کی بھتیجی، یعنی آپ کی بیوی کی بھتیجی یا آپ کی بیوی کی بھانجی، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ دیکھیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اب پانچوں پارہ شروع ہوتا ہے۔ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ بعض عورتیں نہیں ہوتی جن کا بھی طلاق بھی نہیں ہوتا اور وہ نکاح کر لیتی، وہ حرام ہے۔ ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہیں جن کا طلاق نہیں ہوا، خلا نہیں ہوا، اگر آپ نکاح کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ اچھا آگے اللہ فرماتا ہے، اچھا بعض عورتیں وہ ہوتی تھی جو مشرکین کی آتی تھی لونڈیاں بن کر اس زمانے میں، تو وہ اللہ نے بتا دیا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی حرام ہیں، الا ما ملكت ايمانكم، مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائے، جس کے تم مالک بن جاؤ، وہ حرام نہیں۔ اچھا اللہ رب العالمین اب آگے چل کے جو گے نکاح کے بارے میں بتا رہا ہے۔ نکاح کیسے کرنا ہے نکاح؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، ان رشتوں کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ حلال ہیں۔ کیسے نکاح کرو گے؟ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنا مال خرچ کرو گے، لڑکیوں کا نہیں، تمہارا، تم اپنا مال خرچ کرو گے، اور ایسی عورت لاؤ گے جو پاک دامن ہو، فاحشہ نہ ہو، چپکے چپکے رشتے بنانے والی نہ ہو۔ محسنین، احسان کا ایک معنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خلا، اور ایک معنی ہوتا ہے پاک دامن، پاک دامن، تو پاک دامن شرط ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اہل کتاب کی لڑکی حلال ہے، سورہ مائدہ میں چل کے وہ آیت آئے گی، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا پاک دامن۔ بعض مسلمان انگریز گئے، گوری چٹی گئے، خوبصورت گئے، بڑی دلکش ہے، لے آؤ، شادی کر لی۔ جبکہ ایسی عورتیں سروے کے اندر آتا ہے، اس طرح کی کئی ساری عورتیں ہیں ان کنٹریز کی جو اپنے پاک دامنی کا خیال نہیں رکھتی، غالباً امریکہ کا سروے ہے۔ تو پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ اچھا آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے چل کے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سارا عورتوں کا معاملہ چل رہا ہے اس پورے صفحے کے اندر، اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ کیسے؟ عورت کے معاملے میں انسان کمزور ہے۔ لڑکی جا رہی ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھتا نہیں دیکھتا، دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کچھ ہوگا، دیکھ رہا ہے۔ شیطان ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ عورت۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا، اور جو آج کل کا معاشرہ ہے نا، جہاں لوگوں کو شادی شدہ جوڑے کم ملیں گے، عیاشی کرنے والے زیادہ مل جائیں گے۔ آج کل تو بچیوں کی یہ سوچ بنائی جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، کیا ضرورت ہے، جا یوں ہی رہ لے۔ اور یاد رکھنا
یہ وہ بچیاں ہیں جن کے اوپر غیر مسلم کا ٹیگ نہیں لگا ہے. یہ بچیاں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں. یہ بچیاں آپ کے اپنے عزیز کی بھی ہو سکتی ہے. اور یاد رکھنا، جو والدین اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو کالجوں میں پڑھنے بھیجتے ہیں، ان کی بچیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے ہمیں بتایا، ایک باپ اپنی بچی کو پردے کے اندر، برقعے کے اندر چھوڑ کے جاتا ہے. جسے باپ جاتا ہے، بچی کے پاس نہ برقع ہوتا ہے نہ پردہ ہوتا ہے. اور یہ آنکھوں دیکھے حالات ہیں مسلمان بچوں کی. بتاؤ کیا بنے گا؟ ان کو بوائے فرینڈ چاہیے، فیس بک چاہیے، واٹس ایپ، ٹویٹر لگی ہوئی ہے. باپ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے میری بچی بڑی اچھی ہے. لیکن یہ بچی جس کے اوپر اس باپ نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک دن آئے گا اگر انجان بن کے بنے رہے، گوبر میں جوتا بھگو کر کے تمہارے چہرے پر مار کے جائے. فالو جاری کی نہیں جاری؟ اس لیے اپنے ماحول کو سدھارو. اچھا دیکھیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے، کتنی پیاری بات. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم. اے مسلمانوں، اے لوگوں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچ گئے، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر تم بڑے گناہ سے بچ گئے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے یوں ہی معاف کر دیں. اب دیکھیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم نماز کے قریب بھی مت آنا، مسجد میں داخل بھی مت ہونا جب تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں مسجد میں نہیں آنا. ہاں گٹکا کا نشہ نشہ نہیں ہے. بولے یہ جو کھینیاں ہم لوگ کھاتے ہیں کیا یہ نشہ نہیں ہے؟ جس کو باہر سے خریدتے گئے، ایک بیماری کو خریدتے گئے اور مسجد کے، اللہ کے گھر کے وضو خانے کے اندر آ کر کے پھر نکالتے ہیں اس کو. یہ آج کا مسلمان. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قریب بھی مت آنا. اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے وہاں تو کچے لہسن ہو، کچی پیاز ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری جائے نماز، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اور یہاں تو سگریٹ اڑا رہے ہیں اور آئیں گے وہ دھڑلے سے پیچھے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے اور بدبو آتی ہے پورے منہ سے. ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہم نے وہ حالات. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنبا الا عابری سبیل، جب تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، تب بھی مسجد میں مت آنا الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. نماز کی بات اللہ نے کہی نا، یہاں نماز سے مراد جائے نماز میں، مسجد کے. سوچے ذرا، نماز کی بات کہی جا رہی جماعت سے، اور ہمارے یہاں تو ہم بلا وجہ جماعت چھوڑتے، بلا وجہ، جان بوجھ کر کے. یاد رکھنا بڑی سخت وعید ہے جو شخص جان بوجھ کر کے جماعت کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید اس کے لیے بھی. اچھا اگر کوئی مریض ہے، وضو نہیں کر سکتا، جنوبی ہے، ناپاک ہے، وضو نہیں کر سکتا، نہا نہیں سکتا، پانی کو جسم پر نہیں بہا سکتا، کیا کرے؟ اللہ کیا کہتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو
او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیشاب پاخانہ کر کے آیا گے، اپنی قضاء حاجت پوری کر کے آیا گے، او لامستم النساء، یا بیوی سے ملاقات کی ہے، فلم تجدوا ماء، نماز کا وقت ہو گیا گے اور تمہیں پانی نہیں ملتا گے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کس سے کر لو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو اس مٹی سے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو۔ مسح کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے تیمم؟ بسم اللہ پڑھی، ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، ہتھیلی پر پھیرا، چہرے پر پھیرا، ختم۔ اب بعض لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کل یہ کر رہے ہیں، پھر ناک پہ مٹی چڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بس یہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی کے حدیث میں آتا ہے ضرب للوجہ والکفین، ایک مرتبہ مارنا ہے ہتھیلی کے لیے اور چہرے کے لیے، کرو، پھونک مار دو، مٹی ہاتھ میں لگی گئی اور یہاں بس کافی، یہ تیمم ہے۔ اچھا، اب آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں کان کھول کے سن لینا، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن تم اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرو گے، اللہ کا ساجی بناؤ گے، دعاؤں میں اس کے ساتھ کسی کو پکارو گے، کسی کو اپنا سفارشی مانو گے، کسی کو مدد کے لیے پکارو گے جو دنیا سے جا چکے گے، یاد رکھ لینا اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ میں شریک کرے گا وہ بڑی گمراہی کے اندر گئے، دور کی گمراہی کے اندر گئے۔ اچھا، اب دیکھیں ذرا، ہماری دعوت کے اندر سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ توحید۔ لوگ کہتے ہیں کیا تم نے توحید کو پکڑا ہوا ہے، کچھ اور نہیں ہے؟ لوگوں، سب کچھ ہی توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ ہو، توحید نہ ہو، انسان کو رہا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں نبی بن گئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ مکہ کے اندر 53 سال کی عمر تک، 13 سال تک نبی بننے کے بعد میں مکہ میں رہے اور اللہ کے نبی صرف توحید کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ نماز فرض کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ روزے کہاں آئے؟ مدینہ کے اندر۔ زکات مدینہ میں۔ یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اور مشن کیا دیا، اس کو کام کیا دیا کہ جاؤ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ کیا سمجھایا ہم نے؟ توحید ہی سب کچھ ہے۔ اور آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے منافقین کے بارے میں؟ کون ہوتے ہیں منافقین؟ جو اوپر سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے آپ کے کٹر دشمن ہیں، آپ سے جلن رکھتے گے، آپ سے حسد کرتے گے، اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا تو کیا فیصلہ ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور یہ وہاں پر کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ منافقین کا حال ہوگا۔
تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید والا بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو بہت سو کو نہیں ملتی۔ آج بھی ہماری اکثریت اس توحید کی دولت سے محروم ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔